درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 27واں پارہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 سے 78۔ آج سورت یہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہما فاکہۃ والنخل والرمان ونحل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فیہما ان دونوں میں، فاکہۃ والنخل والرمان ان دونوں میں، فاکہۃ میوے ہیں، جنتوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان دونوں جنتوں میں کیا کیا ہے۔ فاکہۃ میوے ہیں، ونخل اور کھجوریں ہیں، ورمان اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن ان میں، خیرات اچھی عادت والی، حسان حسین عورتیں ہیں، حسین صورت والی عورتیں ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام حوریں ہیں، مقصورات فی الخیام خیموں میں پردہ نشین حوریں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انہیں نہیں چھوا، انسن کسی انسان نے، قبلہم اس سے پہلے یعنی ان کے شوہروں سے پہلے، ولا جان اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی رفرف خضر سبز قالینوں پر، وعبقری حسان اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ دونوں سے مراد ہے انسان اور جن۔ تبارک اسم ربک تبارک بڑی برکت والا ہے، اسم ربک تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے، ذی الجلال والاکرام جو عظمت والا ہے، جو بزرگی والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان جنتوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی جنتوں میں ہر طرح کے میوے ہوں گے، کھجور اور انار اگرچہ میوے میں داخل ہیں لیکن ان کی فضیلت اور شرف کی وجہ سے خاص طور پر یہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے، انار کا اور میووں کا۔ یہاں آیت میں کھجور کا بھی ذکر ہے، کھجور اور انار کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے ہم یہاں اس کے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا بھی ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال ایک مسلمان جیسی ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سا ہے۔ لوگ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور مجھے خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے،
لیکن میں شرم کی وجہ سے بولا نہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں بچہ ہوں، تو بڑوں کے ادب کی وجہ سے مجھے جواب آتا تھا سوال کا، میں خاموش رہا۔ پھر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ اے عائشہ، جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ لوگ بھوکے ہیں۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا۔ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ زمین میں ایسا کوئی انار نہیں جس کے دانوں میں جنتی انار کے دانوں سے پیوند کاری نہ کی گئی ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسے پھل پیدا کیے جنہیں کھانے سے تمہیں لذت حاصل ہوتی ہے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان میں اچھے اخلاق والی حسین شکل والی عورتیں ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی ان دونوں جنتوں میں اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھی ہیں اور صورت کے اعتبار سے بھی حسین و جمیل عورتیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنت میں حور عین یہ نغمہ گائیں گی، نحن الخیرات الحسان حبسنا لازواج کرام، ہم اچھی سیرت اور اچھی صورت والیاں ہیں، ہم معزز اور محترم شوہروں کے لیے روکی گئی ہیں۔ یہاں اخلاقی اچھائی کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ اچھی عادت جو ہے یہ اچھی صورت سے افضل ہے۔ صورت اچھی ہو، بندہ ہو بد اخلاق، تو پھر اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ اخلاق اور سیرت یہ سب سے پہلے ہے۔ لہٰذا نکاح کے لیے کسی عورت کا رشتہ دیکھتے وقت اس کے حسن و جمال کے مقابلے میں اچھی سیرت کو ترجیح دینی چاہیے، اس کے اچھے کردار، اس کی دینداری، اس کی اچھی عادات کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ احادیث میں بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تقوی کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اسے حکم کرتا ہے تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اسے دیکھے تو وہ خوش کر دیتی ہے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور اگر کہیں کو چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، یعنی اس میں خیانت نہیں کرتی، نہ اسے ضائع کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح میں ان 4 باتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ پہلی ہے مال، دوسرا حسب و نسب، تیسرا حسن و جمال، اور چوتھا دین، تم دین والی کو ترجیح دو۔ جو چوتھی چیز ہے دین والی کو ترجیح دو، باقی چیزیں بعد میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کر دے گا۔ جو کسی عورت سے اس کے مال کے سبب نکاح کرے گا کہ یہ مالدار عورت ہے، چلو میں بھی مالدار ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی بڑھا دے گا۔ جو کسی عورت سے اس کے حسب کی بنا پر نکاح کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کمینے پن میں اضافہ کر دے گا۔ اور جو اس لیے نکاح کرے گا کہ ادھر ادھر نگاہ نہ بھٹکے، پاک دامنی حاصل ہو، صلہ رحم کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مرد کے لیے اس عورت میں برکت دے گا، اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جنتی عورتوں کے اوصاف بیان کر کے تم پر انعام فرمایا کہ اوصاف بیان کیے ہیں، چلو ابھی تو اچھے عمل شروع کر دو، یہ ملے گا، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان جنتوں میں خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں جو کہ اپنی شرافت اور کرامت کی وجہ سے خیموں سے باہر نہیں نکلتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنتی عورتوں میں سے زمین کی طرف کسی ایک کی جھلک پڑ جائے تو آسمان و زمین کے درمیان کی تمام فضا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، اس خیمے کی لمبائی 60 میل ہوگی، 60 میل ایک خیمہ،
مومن کے اہل خانہ بھی اس میں رہیں گے، مومن ان کے پاس حق زوجیت ادا کرنے کے لیے چکر لگائے گا اور ان میں سے بعض کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں پیدا فرمائیں جو تمہارے لیے پردہ نشین اور دوسروں سے چھپی ہوئی ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کے شوہروں سے پہلے انہیں کسی آدمی نے نہ چھوا اور نہ کسی جن نے چھوا۔ جو ان جنتوں میں حوریں ہیں، یعنی جیسے ان دو جنتوں کی حوریں اپنے جنتی شوہروں کے علاوہ جن و انس کے چھونے سے محفوظ تھیں، ایسے ہی ان دونوں جنتوں کی حوریں بھی محفوظ ہیں، لہذا آیت میں تکرار نہیں ہے۔ اے جن اور انسان کے گروہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، جنتی سبز قالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کو دو جنتیں جو عطا ہوں گی، ان کے جنتی بچھونوں کا ظاہری حال بیان نہیں کیا گیا، جیسا کہ آیت نمبر 54 میں گزرا ہے، کیونکہ ان بچھونوں کی شان بڑی بلند ہے، ان کا ظاہری حال عقل اور فہم کے ادراک سے باہر ہے، جبکہ جو دوسری دو جنتوں میں اہل جنت کو جو بچھونے عطا ہوں گے ان کا ظاہری حال یہاں بیان کر دیا گیا کہ وہ تکیے کیسے ہوں گے۔ اس لیے آیت میں ان کا اندر کا حال بیان کیا، کہ ظاہری حال بیان ہی نہیں کیا کہ وہ ایسا کمال کا ہے، اور یہاں بیان تھوڑا سا اس کا نقشہ بیان کیا کہ وہ سبز ہوں گے اور منقش ہوں گے، خوبصورت اس پہ نقش و نگار ہوں گے، اور اس سے ان بچھونوں میں فرق صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسان کے گروہ، تمہارے رب کے علاوہ تم پر کوئی احسان فرمانے والا نہیں ہے، تمہارا رب ہی احسان فرمائے گا اور ہے ہی کوئی نہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہے گی، اور دنیا کی تمام نعمتیں فانی ہیں، ہر چیز یہاں کی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور بزرگی بیان فرما کر آخرت کی نعمتوں کے بیان کا اختتام فرمایا۔ اپنی بزرگی بیان کرنے کے بعد آخرت کی نعمتوں کا یہاں پہ اینڈ ہوا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار استغفار کرتے تھے، نماز پڑھ کے جیسے ہم بھی فرضوں کے بعد 3 بار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ حدیث پاک میں اس کا حکم ہے، کہ سرکار کی سنت بھی ہے، اس لیے ہم ہر فرضوں کے بعد، آپ نے سنا ہوگا جب سے مسجد بنی ہے، ہاں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ ایسے ہی نہیں پڑھتے، دعا جب مانگتے ہیں فرضوں کے بعد، ہاں تو دعا مانگتے ہیں نا، استغفر اللہ کئی سوچتے ہیں کیوں روز ہی پڑھتے ہیں، کیوں ایک ہی بات پڑھتے ہیں، تو کیونکہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب سے سنا ہے کہ سرکار پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے ہم پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی عمل ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ میں آئے نہ آئے، جو بھی سوچیں، ہم نے وہ دیکھنا ہے جو ہمارے آقا نے کیا، ہم نے وہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، اور پھر یہ فرماتے تھے جو ہم بھی روز پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ کئی سوچتے ہیں کہ وہ لمبی والی کیوں نہیں پڑھتے، اللہم انت السلام و منک السلام، اور بیچ میں ہے ہاں وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں وہ پہلے وہی پڑھتے تھے، لیکن جب سے اس حدیث پاک کا پتہ لگا تب یہ پڑھتے ہیں، وہ بھول ہی گئی دوسری والی جو بچپن سے پڑھا کرتے تھے، لمبی والی۔ تو یہ چونکہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہے، ایک تو وہ 3 مرتبہ استغفر اللہ، اور اس کے بعد پھر اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام، بس یہاں تک، لمبا نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ فرضوں کی بعد والی دعا کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، کیونکہ پھر گیپ آ جاتا ہے، جو بعد میں سنتیں پڑھنی ہے نا، اس میں اور اس میں زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اس دعا کو یوں شارٹ کرنا۔ ہاں، کئی لوگوں کو اس حدیث کا نہیں پتہ ہوتا، وہ پھر اس دعا کو بھی تھوڑا لمبا چوڑا کر دیتے ہیں آگے مزید، تو یہ شارٹ ہوتا ہے۔ اے اللہ
تو سلام ہے، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے سلامتی ہے، ومنک السلام، اللہم انت السلام، تو سلام ہے، ومنک السلام، اور تجھ سے سلامتی ہے، اور تبارکتا، تو برکت والا ہے، تبارکتا، یا اللہ تو برکت والا ہے، ذل جلال والاکرام، اے جلالت اور بزرگی والے، اے جلالت اور بزرگی والے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے، تو یہاں تو روز ہی مانگتے ہیں، ہر نماز میں ہی مانگتے ہیں، تو لیکن بہت سارے لوگ ان باتوں پہ بدگمانیاں کرتے ہیں، چھوٹی سی کیوں مانگتے ہیں، شارٹ کیوں مانگتے ہیں، یہی کیوں مانگتے ہیں، اور کیوں نہیں مانگتے، ادھر تو یہ بھی مانگتے ہیں، فلاں جگہ تو یہ بھی مانگتے ہیں، فلاں جگہ تو بڑی لمبی چوڑی مانگتے ہیں، تو جو بھی مانگتے ہیں اس میں کوئی حکمت ہی ہوگی جو کچھ کر رہے ہیں۔ تو دین کے معاملات میں اپنی مرضی نہیں چلتی، یہاں اللہ رسول کی مرضی چلتی ہے، جو اللہ کے محبوب نے کیا بس اس کی نقل کرنی ہوتی ہے۔ دینی معاملات میں نقل کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، دنیاوی معاملات میں امتحان میں نقل کرنا جرم ہے، باقی یہاں دینی معاملات میں تو حکم ہے کہ نقل کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔